الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے نا تو فوراً نیکی کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ، اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے، اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ اس کو مزدور صاحب مزدوری کر رہے اور کیا پڑھتے جا رہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے اور گاڑی چلاتے چلاتے کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی لہریں اٹھیں گی، ایمانی جذبہ بنے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ یہ وعدہ ہے کس پر؟ استغفار پر۔ بقول ایک محدث ساری زندگی قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، ساری زندگی حدیث۔ تو فرماتے میری ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ جو چھ قسم کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کر لے گا، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوگی، عافیت والی ہوگی، سہولت والی ہوگی، زندگی اس کی آسان ہو جائے گی۔ یہ چھ قسم کے جو اذکار ہیں اہتمام کر لے۔ ایک کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت رکھے، درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہ نے درود شریف پر وعدہ کیا ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا کیا ہوگا؟ اللہ کیا ہے اس کے ایک تو گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ اس کو رزق دیں گے، ہاں پریشانیاں دور کریں گے۔